میں پرویز اختر صاحب کو یہاں پہ آواز دیتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور شاہد اختر صاحب کے بارے میں جو آپ نے مقالہ لکھا ہے وہ یہاں پہ پیش کرنے کی زحمت کریں. اور میں یہ بتا دوں کہ شاہد اختر صاحب کے یہ فرزند ہیں پرویز اختر صاحب، وہ اپنے والد صاحب کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ پوری محفل آراستہ کی گئی ہے، ان کے بارے میں مختصر میں ان کا پریچے دیں گے، ان کی سوانح آپ کے سامنے پیش کریں گے. شاہد اختر ایک مختصر تعارف ماضی کے جھروکوں سے. اردو ادب کا یہ سانحہ ہے کہ کئی غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے ادیب اور شاعر گمنامی کے غار میں پڑے رہ جاتے ہیں. ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جن شاعروں نے اپنے لہو سے ادب کی مشعل جلائی، ان میں شاہد اختر بھی تھے. وہ ایک انفرادی لہجہ رکھنے والے شاعر تھے، لیکن شہرت سے بے نیاز. لہٰذا وہ اپنے دور کے معروف شعراء کی پرچھائی میں دب کر رہ گئے اور شہرت عام اور بقائے دوام ان کے حصے میں نہ آئی. آئیے آج ہم اپنی سرزمین کے اس نمایاں شاعر کو خراج عقیدت پیش کریں اور کچھ یادوں کو تازہ کریں. شاہد اختر کی پیدائش 1934 میں بھوپال کے ایک سید گھرانے میں ہوئی. ان کے والد سید محسن علی صاحب مرحوم نے ان کا نام سید اختر علی رکھا. بعد میں شاہد تخلص ہوا. ابتدائی تعلیم بھوپال اور انٹر اجمیر سے کیا. اردو، فارسی اور انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا اور ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا. 1952 میں سید منظور علی صاحب مرحوم، جو نواب صاحب کے یہاں شکارگاہ کے افسر تھے، رشتہ ازدواج ان کی بیٹی سے منسلک ہوا. اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی. غالباً تبھی شاعری کا آغاز ہوا. ابتدائی تخلیق ملاحظہ فرمائیں. میرے گیتوں کو ذرا ساز تو مل جانے دو، میرے گیتوں کو ذرا ساز تو مل جانے دو، شمعیں جل جائیں گی آواز تو مل جانے دو. آج کوئی نہ سنے بات مگر کہنا ہے، آج کوئی نہ سنے بات مگر کہنا ہے، اور کچھ دیر زمانے کے ستم سہنا ہے. کل زمانہ یہی انداز بیاں چومے گا، داستاں کو میری آغاز تو مل جانے دو، میرے گیتوں کو ذرا ساز تو مل جانے دو. درد کا تلخی حالات کا اندیشہ کیا، ساتھ ہو تم تو کسی بات کا اندیشہ کیا. دیکھنا چاند بھی قدموں کے نشاں چومے گا، داستاں کو میری آغاز تو مل جانے دو، میرے گیتوں کو ذرا ساز تو مل جانے دو، شمعیں جل جائیں گی آواز تو مل جانے دو. شاہد اختر بھوپال میں ترقی پسند تحریک کے صفحے اول کے شاعر تھے. مشہور افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار قمر جمالی مرحوم نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ شاہد اختر بھوپال کی کمیونسٹ پارٹی کے زیر اثر تحریک کا سرگرم کارکن تھا، مگر اس وقت شاعری محض اس کا ذاتی شوق تھا. جب ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین اور اس کے جنرل سیکریٹری سجاد ظہیر جیسی مقتدر و معتبر شخصیت نے اس کی تخلیقات کو کمیونسٹ پارٹی کے 7 روزہ ترجمان عوامی دور میں صفحہ اول پر چھاپ کر یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ شاہد اختر بھوپال میں ادب کی ترقی پسند تحریک کا نمائندہ شاعر ہے، تو جیسے شاہد اختر کی شخصیت اپنی بنیاد سے اکھڑ گئی اور وہ محض شاعر ہو کر رہ گیا. اس کے اندر کا محنت کش چولہا بدل کر ایک دم روایتی کامریڈ بن گیا. اب اس کا آدرش ڈانگے، نمبوذری پد اور اجے گھوش نہیں رہے، بلکہ سردار جعفری، کیفی اعظمی، ساحل لدھیانوی اور مجروح سلطان پوری بن گئے، جو ان دنوں فلمی دنیا پر چھائے ہوئے تھے. خوبصورت گیت اور دلکش نغمے لکھے. ہندوستان کے مشہور غزل گائکوں نے ان کی غزلوں کو اپنی آواز کا جادو بخشا، جن میں ہری ہرن بمبئی، راحت علی گورکھپور، جگدیش ٹھاکر بھوپال اور ذوالفقار علی بھوپال کے نام قابل ذکر ہیں. CBS کمپنی میوزک کمپنی نے سکون کے نام سے کیسٹ ریلیز کیا، جس میں 2 غزلیں ہری ہرن کی آواز میں ہیں.
ان کی زندگی کا سرمایہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکا، لیکن تمام کوششوں کے باوجود جتنا بھی دستیاب ہو سکا نقد جاں کے عنوان سے مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی نے شائع کیا۔ ہم جعفر بیگ صاحب اور محترمہ نصرت مہدی صاحبہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ دیوان کئی برس کی جستجو سے منظر عام پر آیا، جو میرے عزیز دوست بدر واسطی کی مخلصانہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں میں ایک اور قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاہد اختر بمبئی قیام کے دوران مفلسی اور تنگ دستی کا شکار رہے۔ ہماری والدہ صاحبہ نے بہت صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور ہماری پرورش کی۔ اس زمانے میں بذریعہ منی آرڈر جو کچھ بھی رقم موصول ہوتی اس میں گزارا ہوتا۔ ایک وقت ایسا بھی مجھے یاد ہے جب 2-3 مہینے تک نہ تو خط آیا اور نہ ہی منی آرڈر۔ یہاں سب بہت پریشان اور فکرمند تھے۔ تب والدہ نے ایک شکایتی خط ارسال کیا۔ چند روز بعد ہی خط کا جواب موصول ہوا، جو ایک نظم کی شکل میں تھا۔ اس نظم کا عنوان تھا رقیب۔ نظم کے کچھ بند میں پیش کرتا ہوں کہ تمہیں گلہ ہے کہ میں نے بھلا دیا تم کو، تمہیں گلہ ہے کہ میں نے بھلا دیا تم کو، وہ رشتے توڑ دیے درد کے رفاقت کے، نہ کوئی حرف تسلی نہ کوئی چارہ غم، وہ سلسلے بھی نہیں ہیں خط و کتابت کے، تمہیں یہ غم کہ اب میرے شاہ پاروں میں تمہارے جسم کے صندل کی کوئی بات نہیں، لبوں کا شہد نہیں عارضوں کے چاند نہیں، نظر کی دھوپ نہیں گیسوؤں کی رات نہیں، تمہیں گما ہے کسی نے میری نگاہوں سے، تمہاری یاد کی پرچھائیاں چرا لی ہیں، جہاں تمہارے تبسم کے پھول کھلتے تھے وہ سب دریچے تصور کے آج خالی ہیں، تمہارا حق ہے شکایت میری ندیم، مگر تم اپنے دل میں غلط فہمیوں کو راہ نہ دو، یہ وسوسے یہ غلط فہمیاں یہ اندیشے یہ سانپ ہیں میری ہمدم، انہیں پناہ نہ دو، جو ہو سکے تو میرا درد بانٹ لو مل کر، جو چن سکو تو میرے راستے کے خار چنو، بڑھا سکو تو بڑھاؤ اسی خلوص سے ہاتھ، جو سن سکو تو وہی دل کی دھڑکنیں ہیں سنو، سمجھ سکو تو تمہاری مسرتوں کی رقیب، وہ جس کی جنبش ابرو بھی قاتلانہ ہے، میری ندیم میری ہم سفر میری ہمدم، وہ کوئی اور نہیں گردش زمانہ ہے۔ بمبئی میں رہ کر ان کی صحت بھی بہت خراب ہو گئی۔ بھوپال آئے تو پھر ان کی والدہ مرحومہ نے بمبئی جانے کی اجازت نہیں دی اور وہ بھوپال میں طویل عرصے تک زیر علاج رہے۔ 27 مئی 1972 کو حمیدیہ اسپتال بھوپال میں آخری سانس لی۔ بستر مرگ پر لکھی ہوئی نظم نفی تا نفی بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تا نظر پھیلے ہوئے دشت فراموشی میں، تا نظر پھیلے ہوئے دشت فراموشی میں، چند در چند بگولوں کے سوا کچھ بھی نہیں، حوصلے خواب تمنائیں امیدیں ارماں، ریت میں دفن سے پھولوں کے سوا کچھ بھی نہیں، فکر فردا غم امروز خیال دیروز، کچھ نہیں کچھ بھی نہیں شرط سخن آرائی، یوں ہے آئینہ احساس کے چہرے پہ غبار، چادر آپ پہ جس طرح جمی ہو کائی، تہ بتہ اتری ہے اس طرح خاموشی جیسے، گیت آواز کے بے جان لبوں پر جم جائیں، رک گئی ایسے ماہو سال کی گردش جیسے، ناچتے ناچتے رقاصہ کے گھنگرو تھم جائیں، اٹھ گیا آخر شب ڈوبتی سانسوں کا پڑاؤ، اب نہ ہونٹوں پہ شکایت ہے نہ آنکھوں میں سوال،
ہو گئے بند پراسرار دریچے دل کے، اب غم ہجر ہے باقی نہ تمنائے وصال۔ بس آخر میں اس پروگرام میں جن لوگوں نے تعاون کیا اور جو دوست ہمارے شعیب بھائی، یوسف بھائی اور تمام اردو اکیڈمی کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور واٹس ایپ پہ جو گروپ تمام ان لوگوں نے ہمارا اپنا پروگرام سمجھ کے اس میں جتنا بھی ہمارا ساتھ دیا، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ شکریہ۔